سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ جرمنی سے ایک فیملی اسپین گئی، اس کے ساتھ کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ کہ جرمن ہے، پاکستانی ہے، جو بھی لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں سفر کرتے رہتے ہیں بائی روڈ اپنی گاڑی پہ، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آنے والے وقت میں یا آنے والے سفر میں ہمارے ساتھ کیا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ آج بڑا ایک اہم پروگرام ہے اور اس سے آپ کچھ نہ کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ہوا یہ کہ اسپین کے لیے یہ فیملی نکلی ہے، اور جرمنی سے اسپین کا سفر کافی لمبا ہے، اتنا ایزی نہیں ہے، اور بڑی کوشش کے ساتھ یہ منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ دو بیٹیاں ہیں ساتھ، اور خاتون ہے، اور میاں اس کا گاڑی چلا رہا ہے۔ سفر جاری ہے، اور جیسے یہ اسپین میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ایک گاڑی نے روک لیا، اور اس نے وہ سٹاپ کی شیلڈ باہر نکالی، وہ سائن بورڈ نکالا شیشے سے باہر، انہوں نے سائڈ پہ لگا لی۔ وہ گاڑی سے ایک بندہ نکلا، اس نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی تھی، اور دو بندے گاڑی میں بیٹھے رہے، اور ایک نے آ کے ان سے پوچھا کہ اپنے پاسپورٹ دکھائیں، اور پھر جب انہوں نے دکھائے تو وہ کہنے لگا آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں؟ لیکن اس بندے کی بھی بیوقوفی، اس نے کہا ہمارے پاس کو 2500-3000 یورو ہے، اور پھر اس نے کہا وہ دکھاؤ کدھر ہے۔ ان کو انگلش تھوڑی بہت ہی خاتون کو آتی تھی، بندے کو نہیں آتی تھی، اور وہ انگلش میں ان سے بات کر رہا۔ اب یہاں پہ اس کی بھی بیوقوفی ہے کہ پیسے دکھانے کا مقصد ہی کوئی نہیں کسی کو بھی، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس کو وہ پیسے دکھائے تو اس نے وہ اسی طرح ڈیش بورڈ پہ رکھ دی اندر ہی، اور پھر کہنے لگا کہ آپ باہر آؤ۔ اس طرح وہ پیسے اور ان کے پاسپورٹ لے کے تو اپنی گاڑی میں چلا گیا۔ یہ بڑے حیران۔ اب یہ بندے کو کیونکہ انگلش نہیں آتی تھی، عورت کو آتی تھی، عورت کو اس نے کہا کہ جاؤ دیکھو کیا مسئلہ ہے نا۔ تو جیسے ہی عورت وہاں پہ پہنچی ہے اور پھر وہاں جا کے وہ بات کرنے لگی ہے، شیشے میں ہاتھ رکھا ہوا اندر دیکھ رہی ہے، اس نے گاڑی چلا دی۔ یہ عورت جو تھی یہ اس گاڑی کے ساتھ لٹکتی تھوڑی دور تک گئی، پھر گر گئی یا زخمی ہوگی، اور وہ لوگ بھاگ گئے، اور یہاں پہ اس کے میاں نے بجائے اپنی بیوی کو بچانے کے اس گاڑی کا پیچھا شروع کر دیا۔ اب یہ گاڑی کے پیچھے بچیاں پیچھے دونوں پریشان، جوان تھی بچیاں، وہ دونوں پریشان، اور پھر وہ گاڑی کا پیچھا کرتا کرتا پتہ نہیں کہاں نکل گئے، اور بعد میں وہ گاڑی بھی نہیں ملی، اور بچیاں بار بار اپنے والد کو کہے کہ آپ یہاں پہ بریک لگا لو، ہم واپس چلیں گے، مگر شاید وہ اس کے ذہن میں تھا کہ میں اس کو پکڑ لوں گا۔ وہ 3 لوگ تھے، کس طرح پکڑتا؟ اب ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کون سا نمبر ہے، کہاں فون کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ خیر وہ گاڑی نکل گئی تو یہ اب رک گئے۔ ادھر دوسری طرف وہ خاتون بیچاری پریشان کہ میرا میاں ہے، کوئی وہ فائر ہی نہ کر دے ان کے اوپر، ان کے پاس کوئی پسٹل وغیرہ ہوگا۔ اور یہ عورت اکیلی وہاں پہ پارکنگ میں کھڑی تھی، اور پھر وہاں پہ کوئی صفائی والے آئے، کوئی پتہ نہیں کام کرنے والے آئے، تو اس نے رو رو کے ان کو بتایا انگلش میں، کچھ ان کو بھی سمجھ آ گئی۔ اچھا وہ موبائل فون بھی سارے ان کے لے گئے، وہ سارے انہوں نے کہا موبائل فون بھی دیں اپنے نا۔ اب جناب یہ عورت جو تھی، اس نے جب اس کو ان 2 بندوں کو بتایا تو انہوں نے پولیس کو کال کی۔ ان کو اب واپسی کا راستہ نہ پتا چلے کہ ہم آئے کہاں سے تھے، کدھر سے گئے تھے، کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ ایک نیا سیاپا پڑ گیا۔ یہ وہاں پہ کھڑے تھے تو پولیس کی گاڑی آ گئی، اور پولیس کو کیونکہ انہوں نے فون کیا ہوا تھا، انہوں نے پھر وہ لڑکی نے پولیس والے کو کسی طرح انگلش میں بتایا کہ یہ ہمارا پرابلم ہوا ہے، تو وہ سمجھ گیا۔ اس نے کہا جی یہ گاڑی لے کے ہمارے پیچھے آؤ آپ لوگ، اور وہ پھر ان کے پیچھے چلے، اور جا کے وہ پھر ماں بیٹیاں آپس میں گلے مل کے خوب روئی، اور پھر اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کہ یہ ہالیڈے جو کرنی چاہ رہے تھے وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی، پیسے نہیں تھے ان کے پاس، لیکن پھر فیصلہ یہ کیا گیا نہیں ہم اپنی جو ہالیڈے ہے وہ مکمل کریں گے۔ اور
پھر عورت کے پاس کوئی زیور تھا، وہ جا کے کسی دکان پہ اس نے سیکورٹی کے طور پہ رکھ کے وہاں سے پیسے لیے، کوئی اس کا رینٹ رونٹ دینا پڑتا ہے، کوئی بھلا جو بھی تھا، اور یہ لوگ جو بھی جگہ لی ہوئی تھی، جو بھی گھر لیا ہوا تھا، وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ اپنا جو ٹائم تھا وہ گزار کے تو واپس آئے۔ پھر یہ جرمن ٹی وی پہ باقاعدہ طور پر پروگرام نشر کیا گیا اور بتایا گیا کہ اگر آپ کہیں پہ جا رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے، ہمارے دیسی لوگوں کا، ہم منہ اٹھا کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح پولیس سے اگر جعلی طریقے سے آپ کو روک لے تو کسی اور کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں آپ کو تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ کسی بھی ملک میں جائیں، یورپ کے یا کسی بھی، سب سے پہلے تو وہاں کے آپ کے پاس ٹیلی فون نمبر ہونے چاہیے جو ایمرجنسی میں آپ کال کر سکیں۔ آپ کو وہ گاڑی میں بھی ہونے چاہیے، آپ کے موبائل میں بھی ہونے چاہیے، اور اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کوئی گاڑی ایسے روکے تو موٹر وے پہ اگر آپ کو شک ہو جاتا ہے کہ سول گاڑی ہے اور جو لوگ ہیں ان پہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ 2 نمبر ہے، تھوڑا سا کامن سینس سے بھی کام لینا چاہیے، کیونکہ اگر تو پولیس کی گاڑی ہے پھر تو آپ رک جائیں، اگر سول گاڑی ہے تو کوشش کریں کہ گاڑی سے ہی وہاں کی پولیس کو فون کر کے تو وہاں پوچھیں کہ اس طرح ہمیں ایک سول گاڑی روک رہی، ہم رکیں یا نہ رکیں۔ اسی لیے میں نے کہا پولیس کا نمبر بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، ایمرجنسی جو بھی ہوتے ہیں نمبر، اور وہ ضروری ہے پاس، اور ان کو بتائیں کہ اس نمبر کی گاڑی ہے اور یہ ہمیں روک رہی ہے، اتنی جلدی رکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ پولیس کو اطلاع دے چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ کوئی جعلی پولیس ہے، کیونکہ یہ سول کار ہے اور یہ ہمیں روک رہی ہے اور ہمیں کہیں لوٹ نہ لے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں آپ رک بھی گئے ہیں تو گاڑی بند رکھیں، اندر سے لاک رکھیں، اور وہیں سے بھی پولیس کو فون کر سکتے ہیں اور پولیس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد اگر پولیس کہ یہ گاڑی جی ٹھیک ہے، پولیس کی گاڑی ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ نے چیک کر لیا۔ تیسری جو ضروری بات ہے کہ کیش کم رکھے، اپنے کارڈ رکھے اپنے پاس، اور وہ بھی کسی کو نہ دیں۔ اس کے لیے جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں اس طرح اس کی حفاظت کرے، کیونکہ نہ تو پولیس کا پیسوں سے تعلق ہوتا ہے، آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں، ہاں ٹھیک ہے منی لانڈرنگ کے ذریعے آپ کو روک سکتے ہیں، لیکن سول گاڑی میں وہ نہیں چیک کر سکتے۔ اگر وہ کوئی بیج دکھائیں وہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اصلی ہے یا نکلی ہے، اور یورپ میں یہ حادثات بہت زیادہ تیزی سے ہو رہے ہیں، فراڈ کا سلسلہ جاری۔ تو بہتر یہ ہے کہ سب سے جو ضروری چیز آپ کو بتائی ہے وہ پولیس کے ساتھ آپ نے رابطہ قائم کرنا، اور پولیس آپ کو پھر جو ایسے کیے ویسے کرے۔ پھر کوئی پیسے مانگے کہ ہمیں دکھاؤ تو سارے نا پیسے دکھا دے، اور جو بھی آپ چھٹی وغیرہ گزارنے جا رہے اتنے بڑے کوئی 100 لاکھ یورو تو نہیں لے کے جا رہے، تو تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں وہ بھی مختلف جگہ پہ رکھیں، اور جب بھی جائیں جو بھی آپ کی قیمتی چیزیں ہوں وہ ڈگی میں رکھیں، اور گاڑی کو اچھی طرح لاک کریں، کیونکہ جو بھی بیگ وغیرہ آپ کے سیٹوں میں، اچھا وہیں پہ اس سے پہلے انہوں نے دکھایا کہ ایک پیٹرول اسٹیشن پہ 2 گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، ان کی چوری بھی ہوئی تھی۔ تو اس لیے جو بھی کوئی چیز ہو اسے ڈگی میں رکھ کے لاک کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ وہاں پہ رکے جہاں پہ رش ہو، زیادہ لوگ ہوں، کم لوگ جہاں پہ ہوں وہاں پہ نہ رکیں، کیونکہ جہاں پہ رش ہوگا وہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو۔ گاڑی کی چابی اگر روکے تو گاڑی کے اندر ہی لگی رہنے دیں، کسی وجہ سے وہ حملہ کر دے کچھ کرے تو آپ گاڑی تو چلا کے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کچھ نہ کچھ اپنے انتظامات کر کے رکھیں۔ یہ میں نے اس لیے پروگرام کیا کہ میں جب یہ پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں خود بھی یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھے سارا ان کا پروگرام جو تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا، اور وہ بچیاں جو ہے وہ کتنی ڈسٹرب ہوئی، ماں زخمی ہوئی، اتنی زخمی تو نہیں ہوئی لیکن زیادہ زخمی بھی ہو سکتی، جیسے وہ گاڑی کے ساتھ اس کو گھسیٹ کے لے کے گئے۔ نادین، یہ ضروری نہیں کہ آپ پاکستان میں ہیں، کہیں بھی ہیں، کسی جگہ پہ بھی اس طرح کا حادثہ ہو سکتا ہے۔ اچھے برے لوگ پوری دنیا میں موجود ہیں، مگر جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں اگر آپ سنیں تو آگے بھی لوگوں کو بتائیں،
اگر ہمارے پروگرام کے ذریعے کسی کی بچت ہو جاتی ہے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔